بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 61واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی کثرت الحلف۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھانے کے معاملے میں جو استہانت سے کام لے اس کی توحید میں نقص ہے، اس کی توحید میں کمی ہے، اور اللہ کی قسم کی تعظیم کمال توحید کی علامت ہے۔ تو جو شخص بکثرت قسم کھاتا ہو اسے قسم کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں وعید آئی ہوئی ہے۔ الحلف یعنی قسم کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے: ہوا تاکید شیء بذکر معدم بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، کہ حروف قسم واو، با اور تا کے ذریعے کسی معدم چیز کو ذکر کر کے اس کی تاکید کرنے کو قسم کہتے ہیں، جیسے واللہ وباللہ وتاللہ۔ یہ سب حروف القسم ہیں، ان کے ذریعے سے اہل عرب قسم کھاتے تھے۔ ہر موقع پر بلا کسی ضرورت کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا منافقوں کی عادت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ہی ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ یعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہیں، پھر یہ کیوں یہود سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہودیوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔ یہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، یا یہودیوں سے ان کے رابطے میں نہیں ہیں۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ جب ان کے پاس منافقین آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ سورہ منافقون کی یہ آیتیں ہیں۔ تو منافقین کی صفت یہ ہے کہ وہ کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس کے ذریعے وہ تم سے بچتے ہیں، اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے۔ تو بکثرت قسمیں کھانا اور قسم کے معاملے میں تہاون برتنا قلت ایمان کی دلیل ہے یا عدم ایمان کی دلیل ہے اور منافقین کی صفات ہے۔ بہت زیادہ قسمیں
کھانا توحید کے خلاف ہے۔ جس شخص کا عقیدہ توحید پختہ اور راسخ ہو وہ قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو درمیان میں نہیں لاتا۔ لغو قسم اگرچہ معاف ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، تاہم مستحب یہ ہے کہ موحد آدمی اپنی زبان اور دل کو قسم کی کثرت سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کی ہے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب تم قسم کھاؤ تو اسے پورا کرو۔ یہ آیت قسم کے کفارے کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے حکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ مائدہ کی 89 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم نہ پوری کرنے پر جو کفارہ ذکر کیا ہے وہ قسم کی اہمیت اور اس کی عظمت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے کرنے پر ہی کفارہ کو واجب قرار دیتا ہے جو اس کی عظمت کی دلیل ہے، لہذا اس سے تہاون نہیں برتنا چاہیے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کے سلسلے میں علماء نے 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کی حفاظت کا حکم دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ جیسے قاضی کسی سے قسم کھانے کا مطالبہ کرے تو اگر وہ سچا ہو تو قسم کھا کر اپنے آپ کو اس معاملے سے بری کرے، یا قسم کھا کر کسی کا شک دور کرے۔ اگر کسی کے معاملے میں کسی کے درمیان کوئی نزاع ہو تو قسم کھا کر اس کا شک دور کرے، یہ ضرورت کے پیش نظر قسم ہے، لیکن بلا ضرورت قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جب تم قسم توڑ دو تو اسے پورا نہ کرو تو قسم کا کفارہ دے کر اپنی قسم کی حفاظت کرو، تو کفارہ قسم کی حفاظت اور اس کا احترام باقی رکھنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب، ممحقۃ للکسب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قسم اشیاء کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ گویا ایک قسم کی سزا ہے، کیونکہ اشیاء کی فروخت میں قسمیں کھانا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو درمیان میں لانا اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس حدیث میں منفقۃ للسلعۃ کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سامان تجارت کی ترویج ہوتی ہے اور خریدار کے ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے۔ نفاق نکلنے اور خروج کرنے کو کہتے ہیں۔ نفاق عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے نکلنا اور خارج ہو جانا۔ تو نفقہ کو نفقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مالک کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، اور منافق کو منافق اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ تو قسمیں کھا کر سامان بیچنے سے اس کی شہرت ہو جاتی ہے اور لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سامان اچھا ہے، اونچی کوالٹی کا ہے، اور لوگ اسے خرید لیتے ہیں،
کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیوں کر کھائے گا۔ ممحقۃ للکسب، المحق کا معنی ہے زائل کر دینا، یعنی قسم کھا کر سامان بیچنے سے اس میں سے برکت زائل ہو جاتی ہے، یا اصل مال کو اللہ تعالیٰ تلف اور برباد کر دیتا ہے، یا تو وہ مال چوری ہو جاتا ہے، یا کوئی اسے لوٹ کر لے جاتا ہے، یا وہ خراب ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، وشیمۃ زان وعائل مستکبر ورجل جعل اللہ بضاعتہ لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ۔ امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی سے خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی سے بیچتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کے وقت بیجا اللہ کی قسمیں کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے محروم ہوں گے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ، بوڑھا زانی، متکبر فقیر، اور جو اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا کہ اسی کی قسم سے خریدتا اور اسی کی قسم سے بیچتا، یہ 3 لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی سے محروم ہوں گے، جبکہ حدیث میں ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس سے اس کا رب کلام کرے گا، بات کرے گا، ان کے درمیان اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کرے گا، یہ لوگ اللہ کی اتنی عظیم نعمت سے محروم ہوں گے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہے جیسے چاہے بات کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے جو اس کی ذات کے شایع نشان ہے، مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یوفون وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بلا طلب گواہی دیں گے، خائن ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں قرن سے مراد ایک پیڑھی ہے، اس کا اطلاق زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق 40 سال کا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں قرن سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرت کی ہے، آپ کے زمانے میں رہے ہیں، جو آپ کے زمانے میں موجود تھے۔ امت کا اجماع ہے
کہ سب سے افضل قرن صحابہ کا ہے، بلکہ تمام امتوں سے سب سے بہترین وہی لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے لیے اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں سے افضل ہیں جو آپ پر ایمان لائے لیکن آپ کی رویت سے محروم رہے، آپ کے شرف لقاء سے محروم رہے۔ اور ان کی افضلیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کا دفاع کیا ہے ہر طرح سے۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہت دین سیکھا ہے، قرآن کی تعلیم لی ہے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ چوتھے یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی نشر و اشاعت کی ہے، جن سے ہر مومن محبت کرتا ہے، جبکہ منافق ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراة ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما۔ اس میں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ آپس میں کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا، تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچ ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، پہل سبقت کرنے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے اتباع کے احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ وہ صحابہ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رضامندگی کا اعلان کیا ہے اور یہ شہادت دی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو جو صحابہ نے ایک مد کے برابر چاول، گیہوں یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا تو اس کے نصف کو بھی تم نہیں پہنچو گے۔ کتنا بڑا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور کتنی بڑی شہادت ہے، اور اس میں صحابہ کے لیے کتنی بڑی منقبت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ کے فضائل قرآن و سنت میں مسلم ہیں، ان کے فضل و شرف، ان کے خیر امم ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی کو گالی دے یا برا بھلا کہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی ہے اور اجماع امت کا انکار کیا ہے۔ ثم الذین یلونہم، اس سے مراد تابعین کا زمانہ ہے۔ ان کی فضیلت بھی واضح ہے کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، ان سے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے اور ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ دین بڑی امانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرن کے بعد 2 قرن کا ذکر کیا یا 3 قرن کا۔ تو یہ روایت
روایت بیان کرنے میں صحابہ کا احتیاط ہے. صحابہ روایت بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے. یہی صحابہ کرام کی عادت تھی. وہ لوگ بالجزم کوئی بات اسی وقت کہتے تھے اور بیان کرتے تھے جب انہیں اس کا پختہ یقین ہوتا تھا. یہی ان کی امانت کی دلیل ہے. اس حدیث میں ہے کہ ان کے بعد ایسی قوم آئے گی جن سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، پھر بھی وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے. یہ دلیل ہے کہ گواہی کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اندر دین اور امانت کی قلت ہوگی. گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گواہی میں سچا اور امین ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. سورہ زخرف کی آیت ہے. کیا گواہی دے رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے. محض گمان اور اندازے سے گواہی نہیں دیتے، بلکہ علم اور یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں. اور جب ان سے گواہی طلب کی جائے تب گواہی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اگر ان سے گواہی نہ طلب کی جائے پھر بھی گواہی کے لیے آئیں تو یہ ان کے گواہی کے استخفاف کی دلیل ہے اور یہ ان کی توحید میں نقص کی علامت ہے. یہی باب سے مطابقت ہے. باب کی یہی مطابقت ہے کہ گواہی کے لیے انہیں بلایا جائے، چونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ قسم کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتخذوا ایمانہم جنہ. اس سے پہلی والے آیت میں شہادت کو ایمان یعنی قسم بتایا ہے. حدیث کے اخیر میں فرمایا کہ وہ لوگ امانت میں خیانت کریں گے. جب ان کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے. امانت میں خیانت منافق کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ منافق کی 3 علامت ہیں. منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے. نمبر 2 واذا وعد اخلف. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدہ نہ نبھائے. تیسرا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. جس شخص کے اندر یہ 3 علامت پائی جائیں تو وہ پکا منافق شمار ہوگا. اور ایک روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے، زیادہ گالی دے، بات کم کرے. تو یہ چاروں صفتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ شخص پکا منافق ہوگا. اور ان میں سے کوئی ایک صفت اگر کسی کے اندر پائی جائے تو نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. خیانت کرنے والوں کی قید اور ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے. دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، تم نہ خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یہ تم جانتے ہو. ایک اور آیت میں فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہے تم امانتوں کو اس کے پاس جو امانت کا حقدار ہے پہنچا دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو امانتیں رکھی ہوتی تھی آپ من وعن لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے جو ان کے مالک ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت آپ کے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ وہ ان کے مالک تک پہنچا دیں، پھر اس کے بعد وہ ہجرت کریں. تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. اور حدیث کے اخیر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وَيَنذِرُونَ. وہ لوگ نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، جبکہ
اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نظروں کو پوری کرتے ہیں. یوفون نذورہم، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں. تو جب نظر مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اولاً تو نظر نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ نظر ماننے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. اور اگر نظر مان لی جائے جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانا تھا کہ میں حرم کے اندر ایک دن اعتکاف کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی وہ جاہلیت کی نظر پوری کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، وہاں پر اپنی نظر پوری کر لو. تو لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اس نظر کو پوری کرنا واجب ہے جس میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو. جس میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو اور شرک پر مبنی ہو، ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، ایسی نظر ماننی بھی نہیں چاہیے. اور حدیث کے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا. موٹاپا ظاہر ہوگا یعنی زیادہ مرغن چیزیں کھائیں گے اور زیادہ محنت نہیں کریں گے، تسلمندی سے کام لیں گے، زیادہ سوئیں گے، ظاہر ہے کہ موٹاپا ہوگا. تو یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، آج وہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں موجود ہیں. شیخ الاسلام نے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم یجیء قوم تسبق شہادت احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائے گی. یعنی وہ لوگ گواہی اور قسم کے بارے میں از حد غیر محتاط ہوں گے اور وہ آنن فانن بغیر سوچے سمجھے قسم اور گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگ گواہی اور عہد پر قائم رہنے کی تربیت کی خاطر ہمیں سزا دیا کرتے تھے. یعنی اسلاف اللہ تعالیٰ کی تعظیم دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اپنی اولادوں کی اس انداز سے تربیت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین کا پیروکار بنائے. اس کے بعد شیخ الاسلام نے جو آیت اور حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے چند مسائل کا استخراج کیا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ باب کے آغاز میں سورہ مائدہ کی آیت 89 میں قسموں کی حفاظت اور انہیں پورا کرنے کا تاکیدی حکم ہے. لہذا قسموں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے ساتھ تہاون نہ کیا جائے، سستی نہ کی جائے. نمبر 2، حدیث سے ثابت ہوا کہ قسم اشیاء کی فروخت کا ایک ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. زیادہ قسم کھانے سے اس کے جھوٹ میں کثرت واقع ہوتی ہے. زیادہ قسم کھانا اس کے تہاون کی دلیل ہے اور قسم کے ساتھ تہاون توحید میں نقص کی علامت ہے. نمبر 3، دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مال خریدتے اور بیچتے وقت خام خواہ قسمیں کھائے اس کے لیے سخت ترین وعید ہے، لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے. نمبر 4، یہ تنبیہ بھی ہے کہ اگرچہ اسباب گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو مگر میلان کے سبب صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. نمبر 5، حدیث میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو قسم اٹھوائے بغیر از خود خام خواہ قسمیں اٹھاتے ہیں. نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون ثلاثہ یا قرون اربع کی مدح فرمائی ہے اور ان کے بعد جو حالات پیدا ہونے والے ہیں آپ نے ان کی پیشگوئی فرما دی ہے اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نمبر 7، اور ان لوگوں کی مذمت بھی فرمائی جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نمبر 8، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے اثر سے ثابت ہوا کہ امت کے اسلاف
اولاد کی اسلامی تربیت کی خاطر انہیں گواہی اور عہد پر قائم رکھنے کے لیے سزا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔